السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف رات کو جو آپریشن کیا گیا پنجاب پولیس کی جانب سے، رینجرز کی جانب سے، اس پر آج ویڈیو میں بات کریں گے۔ خاص طور پر آج صبح کے ویلاگ میں نے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہاں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ سعد رضوی تحریک لبیک کے سربراہ، ان کو شاید کوئی گولی لگی ہے، وہ بڑی زخمی حالت میں ہیں، انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب اس حوالے سے کچھ مزید ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پھر تحریک لبیک نے جو دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے ان کی جانب سے لاہور کو خاص طور پر، پنجاب بھر اور خاص طور پر لاہور کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس وقت لاہور کی خاص طور پر کیا صورتحال ہے، اس پر بھی آگے چل کر ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تحریک لبیک کے حوالے سے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ کل کے ایک ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا تحریک لبیک کے ساتھ ڈیل قریب پہنچنے والی ہے۔ پچھلے 2 سے 3 دن یہ سلسلہ چل رہا تھا، تحریک لبیک کے ساتھ حکومت کے کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ میں نے پہلے بھی بار بار کہا تھا کہ بیک گراؤنڈ میں یہ کانٹیکس ضرور ہے۔ اب یہ خبر کنفرم ہو چکی ہے کہ مختلف سیاسی رہنماؤں، مختلف سیاسی جماعتوں اور علماء کے ذریعے حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان انڈائریکٹ بات چیت ضرور چل رہی تھی، لیکن معاملات طے اس لیے نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ تحریک لبیک کی جانب سے اس بات کا اصرار کیا جا رہا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم احتجاج کے حوالے سے اپنی ٹون نرم کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں کم از کم امریکن ایمبیسی تک جانے دیا جائے، اور اگر وہاں تک نہیں جانے دیتے تو لاہور کے اندر جو امریکن قونصلیٹ ہے ہمیں وہاں تک جانے دیا جائے تاکہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکیں۔ حکومت کی جانب سے بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ اب اس احتجاج کا کوئی جواز نہیں بنتا کیونکہ آلریڈی فلسطین کے حوالے سے اور غاصب ریاست کے درمیان جو معاملات ہیں وہ طے پا چکے ہیں، تو پھر آپ کے احتجاج کرنے کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ پھر آج یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی کہ باقاعدہ جو یرغمالی تھے دونوں سائیڈز کے، ان کی رہائی کا سلسلہ بھی آج شروع ہو چکا ہے، تو ٹی ایل پی کا جواز نہیں بنتا۔ تو اس حوالے سے کافی حد تک معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، انڈائریکٹ نیگوسیشنز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، بلکہ جب یہ لوگ ملتان روڈ اپنے مرکز سے نکلے اس سے پہلے ہی انڈائریکٹ گفت و شنید آپس میں جاری تھی، کوشش کی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے کہ یہ اپنا قافلہ جو ہے وہ آگے لے کر نہ جائیں، لیکن ٹی ایل پی نے فیصلہ کیا کہ مذاکرات کو تو سائیڈ پہ کرتے ہیں، احتجاج ہم ضرور ریکارڈ کرائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے نکلنا شروع کیا تو وہیں سے پولیس کی جانب سے بڑا ایک سویئر قسم کا کریک ڈاؤن ٹی ایل پی کے سپورٹرز اور ورکرز پر جو ہے وہ کر دیا گیا۔ صرف ان کے مرکز پر ہی نہیں بلکہ پنجاب بھر کے اندر مختلف شہروں میں بھی ٹی ایل پی کے قائدین کی گرفتاری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد یہ اپنے مرکز سے آگے کی طرف نکلتے ہیں، مینار پاکستان کے قریب پہنچتے ہیں، شادرہ پہنچتے ہیں، مرید کے پہنچتے ہیں۔ ان تمام ایریاز کے اندر بار بار ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مرتبہ پنجاب پولیس نے بھرپور فیصلہ کیا ہوا تھا کہ نو میٹر واٹ ہیپنز ان کو اسلام آباد نہیں پہنچنے دینا۔ اسلام آباد کے اندر پہلے ہی ناکہ بندی کر دی گئی تھی، کنٹینرز وغیرہ کھڑے کر دیے گئے تھے، اور امپریشن یہی تھا کہ اسلام آباد پولیس پوری طرح تیار بیٹھی ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ انٹر ہوں گے تو اس کے بعد ان کو ریزسٹ کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہی پنجاب پولیس کو یہ گرین سگنل دیا گیا کہ نو میٹر واٹ ہیپنز، آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے ان کو آپ نے اسلام آباد نہیں پہنچنے دینا، چاہے آپ کو ہر شہر کی ناکہ بندی کرنی پڑے، لاشوں کے انبار لگانے پڑے، جو مرضی کرنا پڑے، آپ نے ان کو اسلام آباد نہیں آنے دینا۔ اور پھر وہی ہوا کہ مرید کے پہ آ کے ان کا قافلہ رکا ہوا تھا اور مزید آگے بڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تعداد بھی کافی کم ہو چکی تھی، یہ تعداد جو پہلے 5-6 ہزار کے قریب تھی کم ہو کر 2,500 سے 3,000 رہ گئی، تو تقریباً آدھا کراؤڈ کم ہو چکا تھا۔ اس لیے کل موٹر وے بھی کھول دی گئی، مختلف سڑکیں جو بند تھیں انہیں بھی کھولا گیا۔ بہرحال اس کے بعد رات کو اچانک 4 بجے کی قریب پولیس کی طرف سے شدید کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا گیا اور اس کے اندر چاروں طرف سے اس قافلے کو ٹارگٹ کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ اب یہاں پہ مزید احتجاج نہیں چلے گا۔ اس سے پہلے انٹرنیٹ سروسز پہلے ہی متاثر ہو چکی تھی، ظاہر ہے یہ حکومت کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کیونکہ یہ یزیدیت کے فالوور ہیں، تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے تو وہ سسٹم بند کیا کہ کہیں پہ بھی ان کو رسد نہ پہنچ سکے، انٹرنیٹ بند کیا گیا اور اس کے بعد بڑا بروٹل قسم کا کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ پھر اسی دوران یہ خبر بھی آئی کہ جو
SHO تھانہ ہیں مرید کے ان کو مار دیا گیا ہے, ان پر گولیاں چلائی گئی ہیں, جس کی وجہ سے غصہ مزید بڑھ گیا اور معاملات کافی حد تک خراب ہو گئے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق مختلف TLP کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے کارکنان اس واقعے میں مارے گئے ہیں, 180 کے مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, جبکہ BBC نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ 5 افراد TLP کے اس قافلے کے اندر مارے گئے ہیں. ظاہر ہے یہ متضاد رپورٹس ہیں, ان کو کوئی حتمی نمبرز نہیں کہا جا سکتا. جو بھی ہوا یہ پرامن طریقہ نہیں تھا. جس طرح یزیدیت کی پیروی کرتے ہوئے چند خون خوروں نے یہ آپریشن کرنے کی اجازت دی, ظاہر سی بات ہے یہ اس وقت یہاں پہ جمہوریت تو ہے ہی نہیں, جمہوریت نام کا لفظ بھی نہیں ہے. جس طرح پچھلے 3 سالوں میں ایک شخص اوپر بادشاہ بن کر اس ملک کو چلا رہا ہے, اور جس طریقے سے پچھلے 3 سالوں میں PTI کے ساتھ کیا گیا ہے, 26 نومبر آپ دیکھ لیں, 25 مئی آپ دیکھ لیں, 9 مئی آپ دیکھ لیں, کس طریقے سے اس ریاست کو ایک بنانا ریاست بنایا گیا, بالکل اسی طریقے کا آپریشن جو ہے یہاں پہ بھی لانچ کیا گیا, اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. آپ اس کو 26 نومبر 2 کہہ سکتے ہیں. مذاکرات کے ذریعے یہ معاملات حل ہو سکتے تھے. خون خرابہ جب بھی سڑکوں پر ہوتا ہے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا. بہرحال اس دوران یہ خبر بھی آتی ہے کہ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے, اور سوشل میڈیا پر یہ خبر بھی آئی کہ سعد رضوی کو شاید کوئی گولی لگی ہے, شاید وہ زخمی ہوئے ہیں. کئیوں نے تو کہا کہ شاید وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے, لیکن میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں منصور علی خان اور دیگر بہت سے جو رپورٹر ہیں وہ پولیس ذرائع سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے, یہ فیک نیوز ہے, وہ زندہ ہیں, انہیں کوئی گولی نہیں لگی. یہ بڑا سینسٹیو ٹائم ہے. ظاہر ہے ایک قافلے پہ جب اتنی بڑی یزیدیت ہوتی ہے تو اس کے بعد چیزیں بہت سینسٹیو ہو جاتی ہیں. پھر ایک جماعت کے حوالے سے اس طرح کی بات کی جائے تو اس سے غصہ مزید بڑھ جاتا ہے. پھر ایک اور پینک سٹارٹ ہو گیا لاہور شہر کے اندر کے مختلف سکولوں کی جانب سے پیرنٹس کو یہ انفارم کیا گیا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو آ کے پک کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, کیونکہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق فیروز پورہ روڈ پر ایک واقعہ پیش آیا, وہاں پہ پنجاب حکومت کی 2 گاڑیوں کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کے شیشے وغیرہ توڑے گئے ہیں. لیکن میری اطلاعات کے مطابق پنجاب پولیس کو فری ہینڈ دیا گیا ہے اس معاملے میں کہ کہیں پر کوئی دھرنا نہیں ہوگا, کہیں پر کوئی احتجاج نہیں کیا جائے گا, اور اگر کوئی شخص نکلتا ہے یا افراد نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے. اور جس طرح کا سختی سے نپٹا گیا ہے پچھلے 3 سالوں میں, اگر آپ اس کو مد نظر رکھ لیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سیدھی گولیاں چلائی جائیں. ذہن میں یہ رکھیے گا کہ لاہور شہر کے اندر اس وقت ایک ٹیسٹ میچ بھی چل رہا ہے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان. ایک ICC ایونٹ ہے. سیف سٹی ٹریفک الرٹ کے مطابق لاہور کے مختلف ایریاز پر اس وقت ٹریفک کا نظام درم برم ہے. وہ ایریاز بند ہیں, یعنی ٹھوکر نیاز بیگ, بابو صابو, اس ایریے کو اس وقت بند کیا گیا ہے. دروغہ والا سے سلامت پورہ, منگا منڈی, ایوان عدل کی جانب, PMG لاہور سے اسلام آباد موٹر وے, دونوں طرف سے لاہور سے عبدالحکیم موٹر وے, M3 لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے, M11 دونوں طرف اس وقت ٹریفک کے لیے بند کیے گئے ہیں. تو یہ بڑا واضح سائن ہے کہ اس وقت TLP جو ہے وہ بڑی تعداد میں احتجاج کرنے جا رہی ہے. TLP کی جانب سے مختلف کارکنوں کو کہا گیا ہے کہ باہر نکلیں, بھرپور احتجاج کریں. احتشام الحق فانی یہ ان کے ایک ریپریزنٹیٹیو ہیں, ان کے مطابق وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کل رات کی تاریکی میں مرید کے پنجاب میں تحریک لبیک پاکستان کے علماء کرام اور کارکنان پر ریاستی ظلم اور افسوسناک کریک ڈاؤن ہوا, جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 282 افراد شہید جبکہ 500 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں, جن میں اکثریت کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے, جن کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لبیک یا اقصی مارچ کرنے جا رہے تھے, اور پنجاب پولیس اس مارچ کو روکنے پر بزید تھی. اس شرمناک اور افسوسناک واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے حکمران اسرائیل اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کتنا گر سکتے ہیں. اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اللہ پاک ہمارے ملک پر اپنا خصوصی رحم فرمائے, آمین. تو یہ اس وقت جو ہے وہ دعویٰ TLP کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ 282 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں جبکہ 500 سے زائد زخمی ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ متضاد رپورٹس ہیں, جیسا کہ میں نے بتایا کہ BBC اردو کے مطابق اس وقت 5 TLP کے جو کارکنان ہیں وہ اس واقعے کے اندر مارے گئے ہیں. بہرحال
اس حوالے سے ابھی مزید رپورٹس آ رہی ہیں. پھر ٹی ایل پی اپنا احتجاج لاہور میں بھرپور کرنے جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے گھنٹوں میں مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.